بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دو دوستوں کو دریا کی سیر کا شوق تھا، چنانچہ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا۔ وہ دریا کے کنارے جا پہنچے اور ایک ملاح سے کرایہ طے کر کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی چل پڑی اور وہ آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے دریا کی روانی اور آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ایک دوست باتوانی قسم کا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کام میں مصروف ملاح پر ڈالی اور اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، چاچا جی آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ ملاح بولا، ہم خاندانی ملاح ہیں، میرا دادا بھی ملاح تھا، بلکہ اس کا تو انتقال بھی اسی دریا کے پانی میں ہوا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ مسافر نے افسوس اور تجسس سے ملے جلے لہجے میں کہا، ایک دن پتوار ٹھیک کرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں جا گرا۔ بدقسمتی سے اس دن طغیانی آئی ہوئی تھی۔ اس نے کافی دیر تک ہاتھ پاؤں مارے لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ 2 دن بعد اس کی لاش ملی۔ او یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسافر پریشان ہوا لیکن اپنی باتوانی طبیعت سے مجبور ہو کر ایک اور سوال پوچھ بیٹھا، اور آپ کے والد؟ وہ بھی ملاح تھے اور اسی دریا میں ڈوب کر فوت ہوا۔ ملاح کا جواب سن کر مسافر اور بھی رنجیدہ ہوا اور پھر بولا، جب یہ اس قدر خطرناک پیشہ ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ملاح نے دور آسمان کی طرف دیکھا، ایک لمبا سانس لیا اور پھر مسافر سے مخاطب ہو کر پوچھا، اچھا مشورہ ہے، مگر ایک سوال میرا بھی ہے۔ جی جی پوچھیں چاچا جی، مسافر نے باجیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے دادا کہاں فوت ہوئے تھے؟ ملاح نے پہلا سوال داغا۔ مسافر نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، وہ چارپائی پر فوت ہوئے تھے۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، آخری دنوں میں بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہ ہوا اور بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسافر نے سر ہلایا اور دوسرا سوال پوچھا، اور تمہارے والد؟ مسافر کچھ ڈگمگایا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ملاح اس کو گھیر رہا ہے، مگر جواب تو دینا ہی تھا، سو وہ بولا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح چارپائی پر فوت ہوئے تھے۔ ملاح نے غصے سے کہا، جب چارپائی اس قدر خطرناک چیز ہے تو پھر اس کو اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟ دوستو یہ کہانی تو کافی پرانی لیکن یہ ایک بہترین نقطے کو بیان کرتی ہے کہ اس دنیا میں اگر کامیابی سے زندگی گزارنی تو اپنے ڈر اور خوف کو نکالنا ہوگا۔ ایک فطرتی چیز کو اس سوچ کے ساتھ چھوڑ دینا کہ اس کی وجہ سے تو فلاں کی جان چلی گئی تھی، عقل مندی نہیں، کیونکہ سارے انسان اسی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے تو پھر اس دنیا کا نظام ہی نہیں چل پائے گا۔ انسان جن جذبات و احساسات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک خوف بھی ہے، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انسان فطرتی طور پر صرف 2 چیزوں تیز آواز اور اونچائی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی خوف والدین، ماحول اور لوگوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ خوف اس قدر خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کی ساری شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کے اعتماد کو دبوچ لیتا ہے اور پھر اچھا بھلا مضبوط انسان بھی اعتماد سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی عزت نفس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر پلتے حوصلوں اور عزائم کو ماند کر دیتا ہے اور انسان اپنی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے جو بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں ان کو پانے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر موجود چند خوف تو وہ ہوتے ہیں جو والدین اپنی لا علمی کی بنا پر بچپن میں اس میں پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کسی جاندار درندے، مخصوص نام یا پھر کوئی فرضی کردار۔ بچپن کا یہ خوف انسان کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے اور اگر اس پر بروقت قابو نہ پا لیا جائے تو بڑی عمر کا ہو کر بھی انسان اعتماد اور دلیری سے محروم ہوتا ہے۔
इंसान की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा फिर दूसरे लोग भी उठाते हैं। आपको मार्केट में किसी दोगले बंदे से कोई काम पड़ जाए या फिर किसी नीम हकीम किस्म के डॉक्टर से कोई मसला, वो आपको ऐसे ऐसे अंदेशों में डाल देगा कि फिर आपको अपना मुस्तकबिल धुंधला नज़र आने लग जाएगा और यही हेरा फेरी करके वो आपसे पैसे बिटोरने के चक्कर में होते हैं। इसी इंसानी कमज़ोरी की वजह से पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है। मीडिया और सोशल मीडिया के इश्तहारों में बालों की खुश्की से लेकर लाइफ इंश्योरेंस तक हर जगह गैर महसूस अंदाज में देखने वाले के जहन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जाता है और इसको अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने की तरगीब देकर इस मुसीबत से बचने का मशवरा दिया जाता है। दर्द इंसान को इतना नहीं तड़पाता जितना इस दर्द का खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है। आपने कभी इंजेक्शन लगवाने का तजर्बा किया होगा। सुई जिस्म में दाखिल होने की तकलीफ़ इतनी नहीं होती जितनी कि जब डॉक्टर दवाई का ढक्कन खोलता है, सिरिंज को भरता है और फिर 3 उंगलियों में थाम कर आपकी तरफ बढ़ता है तो लाशऊरी तौर पर आपके जिस्म से झुरझुरी निकल जाती है। अमेरिका और दीगर ममालिक में सज़ाए मौत की सज़ा फांसी से बदलकर इंजेक्शन के ज़रिए मौत कर दी गई है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये ज़्यादा अज़ियतनाक अमल है क्योंकि इसके लिए कैदी को एक ख़ास किस्म के बेड पर लटाकर उसके पूरे जिस्म को बांधना पड़ता है। इस वक्त कैदी पूरा जोर लगाकर खुद को आज़ाद करना चाहता है। मौत का खौफ उसके सर पर सवार होता है और इसी दहशत के आलम में इसका जिस्मानी निज़ाम भी गड़बड़ा जाता है और फिर डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए आधे आधे घंटे तक कैदी की नस ही नहीं मिलती। एक अफसानवी कहानी है कि एक बुज़ुर्ग दरख्त के नीचे बैठे थे कि इतने में सामने से ताउन की वबा गुजरी। बुज़ुर्ग ने इससे पूछा, कहाँ का इरादा है? वबा ने कहा, नज़दीकी शहर जा रही हूँ, वहाँ मैंने 100 बंदों को अपनी लपेट में लेना है। कुछ महीनों बाद वो बुज़ुर्ग इसी दरख्त के नीचे बैठे थे कि ताउन की वबा एक बार फिर वहाँ से गुजरी। बुज़ुर्ग ने शिकवा भरी नज़रों से वबा को देखा और बोला, तुमने तो कहा था कि मैंने तो 100 आदमियों की जान लेनी है, वहाँ तो 1000 लोग मर गए हैं। ताउन की वबा बोली, मैंने 100 ही आदमियों को मारा, बाकी तो मेरे खौफ से मर गए। खौफ की बहुत सारी अक़साम होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ या सूरत हाल से खौफज़दा होता है जो उसके सामने होती है, जैसे रात के अंधेरे में इंसान पैदल घर आ रहा हो और उसके सामने कोई खौफनाक दरिंदा आ जाए। अब या तो इंसान इसका मुकाबला करेगा या फिर कोई तदबीर निकाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। एक और सूरत हाल ये है कि इंसान के सामने कोई चीज़ नहीं होती फिर भी वो खौफज़दा होता है। जैसे वो इंसान जो डरावनी फिल्में या वीडियोज़ कसरत से देखता है तो अक्सर औक़ात अकेले में इसको डर लगता है कि मेरे पीछे कोई चुड़ैल या देव खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर इसको अपने ऊपर हंसी आती है कि चुड़ैल को तो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, फिर एक फर्जी चीज़ से मैं कैसे डर गया। कभी इंसान मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला हो जाता है। ये खौफ की बड़ी ख़तरनाक किस्म है। यकीन की कमज़ोरी इंसान को इस खौफ में मुब्तला कर देती है। ऐसे शख्स का हाल कितना ही शानदार और नेमतों से भरपूर हो, लेकिन ये सोच सोच कर इसकी रातों की नींद उड़ जाती है कि मालूम नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये खौफ इसके अंदर मज़ीद की तड़प पैदा कर देती है और वो नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है। आज की नई नस्ल को ये फ़िक्र है कि डिग्री तो ले ली, लेकिन नौकरी का क्या होगा। जिस इंसान की शादी नहीं हुई वो सोचता है कि शादी के बाद बच्चों और उसकी फ़ीसों का खर्चा कैसे उठा पाऊँगा। ये सब खौफ की वो इक़साम हैं
جو انسان کو ذہنی طور پر بے حد متاثر کر دیتی ہیں۔ خوف کے اسباب کی اگر بات کی جائے تو دوسروں کے ساتھ موازنہ ایک بڑا سبب ہے۔ آج کل ہر شخص اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنا اور دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اسی ریس نے انسان کو اس خوف میں مبتلا کر لیا ہے کہ اگر دوسرے لوگ مجھ سے آگے بڑھ گئے تو معاشرے میں میری کیا حیثیت ہوگی۔ جب انسان کا اپنے رب پر توکل کمزور ہو تو پھر وہ انسانوں سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک اور فیکٹر ہے جو انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے میری توقعات کے مطابق میرے ساتھ معاملہ نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک اور چیز جس کا سامنا انسان کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کرنا پڑتا ہے وہ ہے کاموں کو ٹالتے رہنا۔ جب آج کا کام کل کے دن پر منتقل ہوتا ہے تو وہ انسان میں تناؤ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ آج کے دن میں نے اس کام سے جان چھڑا لی، لیکن در حقیقت وہ خود کو خوف کے حصار میں قید کر لیتا ہے۔ خوف انسان کی توانائیوں کا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کو اپنے دل و دماغ میں لیے پھرتا ہے وہ اپنی معمولی مشکلات کو بھی بڑی بنا لیتا ہے۔ وہ رسک لینے سے ڈرتا ہے، وہ دوسروں پر اعتماد نہیں کر سکتا، وہ کچھ بڑا سوچ نہیں سکتا، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ بڑا کر بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسا زہر ہے جو انسان کے قوت ارادی اور اعتماد کو مار دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں ترقی وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے اوپر اعتماد رکھتا ہو، جو یقین سے بھرپور اور جس کے اندر بہادری ہے۔ ڈر اور خوف میں مبتلا انسان کو خوش قسمتی سے اگر کوئی اچھا منصب مل بھی جائے تو وہ اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا اور بہت جلد تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشی کی بات مگر یہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا ہو، اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کے لیے کچھ تدابیر بتائی ہیں۔ خوف کے وقت اگر اپنے پانچوں حواس کو متحرک رکھا جائے تو انسان بڑی حد تک اس پر قابو پا لیتا ہے۔ مثلاً کسی صورتحال میں اگر آپ کسی خوف کے مارے بالکل ساکت ہو جاتے ہیں تو اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماریں، اپنی گردن کو سہلائیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل یا کی چین موجود ہو تو اس کے ساتھ ہلکے انداز میں کھیلیں۔ خوف سے نکلنے کا ایک اور بہترین طریقہ اپنی پسندیدہ خوشبو یا پرفیوم سونگھنا ہے۔ آپ اپنے کالر یا کف پر خوشبو لگائے رکھیں اور جب کسی صورتحال سے ڈرنے لگیں تو اس کو سونگھیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز سے آپ کو خوف آتا ہے اس کی طرف اپنا ذہن متوجہ نہ کریں۔ مثلاً آپ کو لفٹ میں چڑھنے سے ڈر لگتا ہے تو لفٹ میں داخل ہونے کے بعد آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، ان سے بات چیت کریں یا پھر لفٹ کے اندر لگی چیزوں پر غور کریں۔ خوف سے نکلنے کے لیے آپ اپنی سننے کی حس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ نعت، کوئی قوالی یا تلاوت یا کوئی بھی آواز سن کر آپ خود کو خوف کی حالت سے باہر لا سکتے ہیں۔ ایک اور ترکیب جو اکثر کھلاڑی استعمال کرتے ہیں وہ چیونگم چبانا ہے۔ یہ دراصل انسانی اعصاب پر تناؤ کے حملے کو روکتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ خوشحال، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے اندر کے غیر ضروری خوف اور ڈر کا خول توڑنا اور اس سے باہر آنا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ تمام خوف آپ کی فطرت کا لازمی حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے دل میں ڈالے گئے ہیں، اور آپ اگر تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں تو ان سب پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس خطرناک چنگل سے بچنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار اللہ پر توکل ہے۔ جب انسان اپنی تمام فکروں، اندیشوں اور خوف کو رب کے آگے رکھ دیتا ہے اور اپنے دل میں صرف اس کی محبت اور توکل کو جگہ دے دیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے
اور آخرت بھی۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔